السلام علیکم ویوز آج ہم بات کرتے ہیں یو کے میں رہنے والی پاکستانی خواتین میں پائے جانے والی کچھ ایسی علامات کے بارے میں جس کی بعض اوقات ڈاکٹرز کو کوئی بھی وجہ جو ہے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، ان علامات کا ذکر کریں تو اس میں جو ہے ڈفرنٹ طرح کی جو ہے سمٹمز شامل ہیں، جس میں کہ کچھ خواتین جو ہے وہ جیسے کہتی رہتی ہیں کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، یا کچھ خواتین میں مائیگرین کے سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ جو خواتین ہیں اس کے علاوہ اس کے برعکس جو ہے وہ ہر وقت تھکاوٹ کی شکایت کرتی رہتی ہیں، اور جب ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں چیک کیا جاتا ہے تو کوئی بھی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح کچھ خواتین جو ہے وہ دل میں درد کی شکایت کرتی رہیں، اور جب انہیں چیک کیا جاتا ہے تو بھی جو ہے کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آتی۔ بعض خواتین تو بالکل ایک پرانی دردوں کی مریض بن چکی ہوتی ہیں، اور ان کی درد جو ہے وہ ہر وقت جو ہے کہہ لیں کہ جیسے وہ چلتی رہتی ہے۔ کبھی انہیں درد ہوتا ہے اپنے گھٹنوں میں، اور اگلے ہی دن جو ہے ان کا جو درد ہوتا ہے وہ شولڈرز میں چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، پھر یہ جو شولڈرز کا درد ہوتا ہے بعض اوقات یہ جو ہے وہ کمر میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو والی جو سمٹمز ہیں ان کو میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں سائیکوسومیٹک سمٹمز۔ اچھا جی، سائیکوسومیٹک سمٹمز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی بیماری جس کی وجہ جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے، یعنی کہ اس بیماری کی وجہ جو ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس بیماری کا تعلق جو ہے وہ انسان کی سوچوں کے ساتھ ہے، یا اس کے سٹریس لیول کے ساتھ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کا تعلق انسان کی نفسیات کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، یہ سارے جو پرابلمز ہیں ان کا جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر رہنے والے جو پاکستانی لوگ ہیں جو کہ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر وہ اپنی جو لینگویج ہے وہ بھی ان کی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اردو پہ ہی انحصار کیے ہوئے ہیں۔ انگلش کا جو لینگویج کا جو ایک ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہیں تو اس کی لینگویج جو ہے وہ آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت زیادہ جو عوام ہے، جو پاکستانی عوام یہاں پہ رہتی ہے، وہ انگلش سے بھی بے بہرہ ہے۔ اچھا، اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جیسے کوئی اچھے انگلش کے پروگرامز ٹی وی پر آتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے جو لوگ ہیں ایک تو ظاہر ہے وہ دیکھتے بھی نہیں یہ پروگرام، اور پھر یہ ہے کہ انگلش بیریئر ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ انہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ بھئی اپنے ملک سے دور کہیں پہ بھی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، آپ اپنے فرینڈز جو آپ کے شروع سے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، یا آپ کے جیسے محلے والے ہیں، یا آپ کے جو نیبرز ہیں، ان سے بھی جو آپ کا ایک اچھا سا تعلق بن جاتا ہے۔ پھر جب آپ کسی اور ملک چلے جاتے ہیں تو آپ ہر انسان سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو نئے ریلیشن شپس بنانے پڑتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے آپ کو نئی جگہ پہ امیگرینٹ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی ایسی جگہوں پہ رہنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی جو ایک انسان ہے، جیسے کوئی پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا، جو کہ آپ کی اپنی طرح کا ہو، یا ایٹ لیسٹ آپ کی جو زبان جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھتا ہو۔ اچھا جی، پھر جب آپ جاب پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کی جو جاب ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی بھی جو ایک جو پریشر آپ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے دل و دماغ پہ یہ چیز اثر ڈالتی ہے۔ اچھا جی، سائیکوسومیٹک جو سمٹمز کی بات کریں تو میں نے تو اکثر خواتین چاہے وہ ایجوکیٹڈ تھیں یا ان ایجوکیٹڈ تھیں، اس میں دونوں کیٹیگری کی جو پاکستانی خواتین ہیں ان میں یہ میں نے علامات جو ہے بہت زیادہ دیکھی ہیں۔ اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ بتاتی یہی ہیں کہ میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس اور میرا سی ٹی اسکین بھی ٹھیک آ گیا، میرا یہ بھی ٹھیک آیا، میرا ایم آر آئی اب ہونے جا رہا ہے، اور وہ ایم آر آئی بھی ٹھیک آ جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ اس ملک میں جو ہے نا وہ ایک بڑی وجہ سٹریس ہے، اور جو ایک کلچرل جو ہم دیکھتے ہیں چینج، وہ ظاہر ہے کہ وہ کلچرل جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ لینا پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہاں کا ظاہر ہے کہ جو ایک جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ذرا ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے ملک سے یہاں پہ موو ہوتے ہیں اور ایک اسلامک ملک سے یہاں پہ آتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہوئے میرا تو خیال ہے صدیاں ہی لگ جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیں نا کہ بھئی یہ سارے پریشرز آپ طرح طرح کے آپ لیتے ہو،
اور خواتین جو خاص طور پہ ہیں جو ان ملکوں میں آتی ہیں ان پہ حد سے زیادہ پریشر ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستانی خواتین چلیں وہ بھی ان کے بھی پریشر ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں کہ چلیں سسرال کا بہت زیادہ پریشر ہے, نندے ہیں, کوئی اور اس طرح کے جو ہے نا ماحول ہے کہ اس کا وجہ سے جو ہے وہ یا بجلی چلی جاتی ہے اور اس میں پھر وہ ذرا گیس نہیں آتی اور انہیں جو ہے پھر کھانا بنانا ہوتا ہے اور یہ وہ ان کے بھی پریشر اپنی طرح کے ہیں. لیکن یہاں کی بھی جو خواتین ہیں ان کی اب بے شک بجلی گیس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ اور طرح کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو ظاہر ہے کہ سارے بچے جو بھی اسکول جاتے ہیں وہ خواتین جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں چھوڑنا پڑتا ہے. اچھا جی اب چاہے سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو, اچھا اب آپ کو ڈرائیونگ بھی پاس کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کا گزارا نہیں ہے, ورنہ آپ بالکل گھر میں باؤنڈ ہو جاتے ہو اور آپ کسی فرینڈ کو ملنے نہیں جا سکتے, بالکل آپ کی زندگی جو ہے نا ختم ہو کے رہ جاتی ہے. بچہ ہائی اسکول میں جاتا ہے تو پھر اس کو آپ اسکول نہیں چھوڑنے جا سکتے کیونکہ آپ نے ڈرائیونگ ہی پاس نہیں کی ہوتی. تو یہ ساری طرح کے پریشرز جو ہیں نا وہ آپ کو لینے پڑتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جن خواتین کو ظاہر کام پہ جانا پڑتا ہے اور پھر ظاہر گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے, پلس جو بچے ہوتے ہیں اور گھر کی صفائیاں اور کام ان کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, یا ان کے لیے پھر اب ایک اور عورت رکھیں تو بھی جو ہے نا آپ کو اس کو منی بھی دینی ہے, اس کو نخرے بھی اٹھانے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا افیکٹ کرتی ہیں, آپ کی زندگی میں ایک بہت زیادہ سوچیں کہ ایک اسٹریس کریٹ کرتی ہیں. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ جیسے آپ کو روحانی طور پہ آپ خوش نہیں ہوتے ہو, اور جب آپ خوش نہیں ہوتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو خود بھی ادراک نہیں ہوتا کہ مجھے اصل میں مسئلہ کیا ہے. سر میں درد ہوتی ہے, نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سر میں درد کیوں ہوتی رہتی ہے. اکثر خواتین یہاں پہ نا سر درد کی شکایت تو میں نے بہت زیادہ سنی ہے. اچھا جی دیکھیں اس میں جو خواتین کیا کر سکتی ہیں, اب دیکھیں کاموں سے تو چھٹکارا نہیں ہوتا, پھر وہ اس کو پھر میں نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنے کام لکھ لیں اور ان کو جو ہے نا دو کر کے مینیج کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ بھی اچھا جی یہ جو ہے نا یہ کام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں. کچھ بچوں سے ہیلپ لے لیں اور کچھ جو ہے میاں تو اکثر پاکستانی میاں تو اکثر جو ہے نا وہ گھر کے کاموں میں بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے. کوئی خوش قسمت خاتون ہوگی کہ بھئی جس کا میاں جو ہے وہ تھوڑا سا گھر کے کاموں میں یا تھوڑا سا کچن میں اس کو جا کے ہیلپ کر لیتا ہے, ورنہ یوزلی یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ادھر جو ہے وہ سفرنگ لیتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو سسٹم ہے وہ بالکل گوروں کا ہے, اور گوروں کے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اگر کام کرتی ہیں اور تو آدمی بھی جو ہے نا پھر وہ کچن کا کام بھی کرتے ہیں اور وہ گھر کا بھی کام کرتے ہیں, یعنی کہ پھر وہ دونوں کے رول جو ہوتے ہیں نا پھر وہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے کہ یہ عورت ہے تو اس نے ہی بس کوکنگ کرنی ہے. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا دونوں یعنی دونوں طرح کے کام کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ باہر بھی کر رہے ہو تو پھر آپ دونوں جو ہے نا گھر کے کام بھی آپ دونوں کر رہے ہوتے ہو. لیکن یہ تو بہت ہی خوش قسمت سا ماحول ہے. اگر تو آپ کا پاکستانی گھر میں ایسا ماحول ہے تو پھر تو واقعی یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میلز ہیں وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوتے کیونکہ وہ پاکستان سے آتے ہیں, اور وہ پھر یہ ہے کہ اگر تو ان کی امیوں نے ٹرین کیا ہوا ہے تو پھر تو اور بات ہے. لیکن وہ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس بیوی کا یہ کام ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ بالکل تنگ آ جاتی ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں نا خواتین کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے کہیں ڈپریشن تو نہیں, ٹھیک ہے, ڈپریشن کے بارے میں پڑھیں یا اس پہ ویڈیوز ہیں ڈفرینٹ وہ دیکھیں, اور آپ کو یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ اوور آل کیسے محسوس کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر چلیں ڈپریشن نہیں ہے تو کہیں انزائٹی تو نہیں. دیکھیں ڈپریشن موٹا سا اس میں بتا دیتی ہوں کہ ڈپریشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا لو موڈ رہتا ہے, لو انرجی ہر وقت رہتی ہے, آپ کا ہنسنے کو دل نہیں چاہتا, آپ کا جو ہے کسی سے بولنے کا دل نہیں چاہتا, آپ گھر میں ہی رہنے کا آپ کا ہر وقت دل چاہتا ہے, کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا, تو یہ ڈیفینیٹلی ڈپریشن ہے. اور سردیوں کا موسم آتا ہے تو یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے یہاں پہ. تو یہ بھی آپ کو نا ڈپریشن کی جو بیماری ہے نا اس کی ہر طرح کی جو پریزنٹیشن ہے اس ملک میں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ میرا چینل آپ سبسکرائب کریں کیونکہ اس پہ میں اکثر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں جو کہ یو کے میں رہنے والے لوگوں کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں ہیں. اچھا جی دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب انزائٹی تو نہیں. انزائٹی بھی ایک دیکھیں دماغی یا نفسیاتی بیماری ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کہیں کچھ ہو جائے گا,
یہ دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اچھا بھی کوئی بری سی کوئی خبر آنے والی ہے فون کال سے، یا کچھ برا سا ہونے والا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ انزائٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں کبھی یہ ہوگا کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی، کبھی ایک دم لگے گا کہ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، کبھی لگے گا چیسٹ میں درد ہو رہی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر تک وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا پراپر انزائٹی پلس پینک ڈس آرڈر کی آپ کو بیماری ہے، جس کو جو ہے نا آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ اچھا جی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو بیماریاں ہیں نا، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہو تو پھر آپ کو جو ہے نا اور طرح کے مسئلے، جیسے یہی سائیکوسومیٹک سمٹمز جو ہے آپ کی باڈی دینے لگتی ہے۔ اصل میں آپ کی باڈی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے کوئی مسئلہ ہے، بھئی مجھے بھی دیکھو، مجھے دھیان دو، مجھے کیئر کرو۔ تو لیکن وہ آپ کی جو اپنی جو باڈی کی جو سگنلز ہوتے ہیں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو۔ اچھا جی، پھر جو چند چیزیں جو خواتین جو ہے روزانہ کر سکتی ہیں، جو گھروں میں رہتی ہیں یا چلیں کام بھی کرتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں، کہ تھوڑے سے کوئی 10 سانس جو ہے وہ گہرے لیں، اور یعنی اپنے آپ کو باڈی کو ریلیکس کریں۔ اچھا، پھر ہوتا ہے کہ بھئی اپنے مسلز کو ریلیکس کریں، یعنی اوپر سے شروع کریں کہ گردن کے مسلز جو ہے میرے اب ریلیکس ہو چکے ہیں، اب میرے شولڈرز بالکل ریلیکس ہو چکے ہیں۔ اچھا، نیچے ہیں، اب میرے پیٹ کے مسلز جو ہیں اب یہ ریلیکس ہو چکے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے نا آپ جو ہے یہ یعنی امیجن کرتے کرتے کہ اچھا بھی میری باڈی کے مسلز ریلیکس ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے پاؤں تک پہنچیں، ٹھیک ہے جی؟ تو پاؤں تک پہنچیں گے تو پھر یہ ہے کہ بھی آپ کی جو جسم میں جو ایک اکڑاؤ ہوگی یا ٹینشن ہوگی، وہ خود ہی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں تو دیکھیں نماز ہے، وہ بھی چلیں اچھی بات ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ تو بہت ظاہر ہے کہ ایک مسلم کو تو ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن وہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب وہ کیا کریں؟ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بھئی پھر آپ کوئی بھی تھوڑی سی لائٹ سی ایکسرسائز رکھ لیں۔ اب تو یوٹیوب پہ بہت سی جو ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتی ہیں، تھوڑی سی وہ فالو کر لیں، ہر طرح کی آپ کو نا ویڈیوز مل جاتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹیبل لگ رہی ہے ویڈیو۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا سا جیسے کوئی جمپنگ والی ہیں کچھ ویڈیوز، کوئی ڈفرینٹ طرح کی ہیں، وہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے، تو لائٹ سی ایکسرسائز ان ویڈیوز کو دیکھتے دیکھتے آپ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس سے یہ ہے کہ بھئی چلیں تھوڑی سی باڈی میں خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر بندہ تھوڑا بیٹر فیل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا تھوڑی سی بات چیت کیا کریں، کوئی نیبرز کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا اکٹھے، جیسے کوئی تھوڑا سا ایک کپ آف ٹی پہ مل لیا، کوئی تھوڑا سا کسی فرینڈ سے تھوڑی سی بات کر لی۔ فون کالز مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا سوٹیبل کام ہے، انلیس انٹل آپ کی جو فرینڈ ہے وہ آپ کو الاؤ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تم کال کر لو، لیکن وہ یہاں پہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر بندہ بیزی ہوتا ہے، اس کو فون کال جو ہے نا اوائڈ ہی کریں تو اچھی بات ہے۔ اکثر لوگ تنگ ہی ہوتے ہیں اگر انہیں فون کال کی جائے تو۔ ہاں، میسیجنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی کو آپ گھر پہ بلا لیں، یا کسی سے تھوڑا سا ملنے چلے جائیں ان سے ٹائم لے کے، تو پھر وہ اور بات ہوتی ہے۔ یا اگر کوئی فرینڈ ہے جس کے ساتھ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، بچے جیسے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ ہے، تو وہ جیسے آپ بچوں کو ڈراپ آف کر کے تو اکٹھے ہو جائیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا ورنہ پھر آپ بالکل اکیلا پن محسوس کریں گے، کیونکہ جو ہسبینڈز ہیں وہ اکثر کام میں چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، تو لیڈیز پیچھے رہ جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے نا اوور تھنکنگ کرتی رہتی ہیں، سوچتی رہتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ تھوڑا سا لکھ لینا، کوئی ڈائری میں کوئی باتیں لکھنا، کوئی تھوڑا سا اپنے جو بھی خیالات ہیں جو کہ بار بار آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں یا آپ کے دماغ پہ جو ہے نا حاوی ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ انہیں لکھ لیا جائے کہیں۔ اور چلیں اگر آپ کو ایسے کوئی خیالات ہیں جو کہ ظاہر آپ ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، تو پھر ایسے خیالات کو لکھ کے تو بندہ جلا دے یا کہیں پھینک دے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کے برین پہ جو ایک حاوی رہتی ہیں باتیں بہت سی نیگیٹو قسم کی، تو ان کو بھی نا آپ کو ڈرین کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ بہت سی باتیں ہر ایک کے دماغ میں ہوتی ہیں جو کہ آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، اور کیونکہ کہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بھی اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بندہ ہمارے بارے میں کیا سوچے، تو پھر ایسی باتوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا انہیں لکھ دیں کہیں، اور ان کو جو ہے کہیں پھینک دیں، اس کے بعد جلا دیں یا ضائع کر دیں، تو اس سے بھی جو آپ کے برین ہے وہ تھوڑا فری فیل کرے گا۔ اچھا جی، پھر اس میں جو ہے نا پھر وہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے تھیراپی کی اگر آپ کو ضرورت ہے، ٹاک تھیراپی ادھر ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ جی پی کے پاس جائیں، آپ کا جی پی جو ہے وہ آپ کو ضرور اس میں ہیلپ کرے گا کہ بھئی اگر آپ کو ٹاک تھیراپی
کے لیے جو ہے وہ ریفر کر دیا جائے یا کیا کیا جائے، تو پھر جو ہے اس میں آپ تھیراپی بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. کہ ظاہر ہے آپ ٹاک تھیراپی یہی ہوتی ہے کہ آپ بولتے جائیں گے، آپ اپنے دل کی بڑھاس کسی تھراپسٹ کے سامنے نکالیں گے، اور وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اردو اسپیکنگ بھی آپ کو UK میں مل جاتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ بھئی اس سے جو ہے نا پھر مطلب آپ کو تھوڑا سا ڈرین کرنے میں اپنے جو دماغی جو پریشر ہے اس کو ہیلپ ملے گی. اچھا، ایک اس میں جو سمپل سی بات ہے نا وہ یہ ہے، یہاں کی جو لائف سٹائل ہے یا یہاں کی جو لائف ہے اس میں کہ بھئی آپ اپنی زندگی کو سمپل رکھیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ اگر آپ سے جیسے اب بہت تیز قسم کی زندگی مینج نہیں ہو رہی، یعنی کہ جیسے اگر آپ 5 دن کام کرتی ہیں، جیسے اگر آپ گھر سے باہر کام کرتی ہیں 5 دن کرتی ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ یا تو آپ 3 دن پہ شفٹ ہو جائیں، تو پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کی لائف ذرا ایزی ہو سکتی ہے. کیونکہ فل ٹائم بعض اوقات کام کرنا لیڈیز کے لیے بہت زیادہ پریشرائزنگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے 2.5 دن کام کر لیں، 3 دن کام کر لیں، یا کوئی ایسی جاب لیں جو کہ ورک فرام ہوم ہو، تاکہ آپ سے جو ہے تھوڑا سا چلیں بچے بھی مینج ہو جائیں اور تھوڑا سا گھر بھی مینج ہو جائے. تو یہ بھی ساری جو ہے نا ہو سکتی ہیں چیزیں. زیادہ تر یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اس لیے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ہمت سے زیادہ اپنے اوپر جو ہے نا بوجھ ڈال لیتے ہیں. تو جب آپ اپنی ہمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو اگر آپ پہچان پائیں گے کہ میرے اندر کتنی ہمت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا پھر آپ وہاں پہ آپ بہت سکھی رہو گے، آپ بہت اپنی زندگی کو آسان بناؤ گے، اور آپ سے جو جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کی بھی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی. آپ اپنی کیپیسٹی جو ہے نا اس کو پہچانیں کہ میرے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنا میں اٹھا سکتی ہوں، کتنا نہیں اٹھا سکتی، اور میری کیا لمٹ ہے. یہ چیز جب آپ جان جائیں گے تو آپ کے بہت سے صحت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ جو ہے نا وہ خوشگوار نظر آئیں گے. یہاں پہ دیکھیں ایک ریٹ ریس ہے، ایک بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے نا وہ کمپٹیشن کا ایک رجحان ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ظاہر زندگی بھی مہنگی بہت ہے، ہر چیز مہنگی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایسے طریقے زندگی کو اپنا لیں اور ایسے طریقوں سے زندگی کو مینج کریں جس میں کہ سادگی ہو، جس میں کہ ایزی جو ہے نا ایک طریقہ ہو. یہ نہیں کہ بھئی اب میں جو ہے مطلب اب میں یہ کام کروں اور اس کے لیے جو ہے نا آپ خود کو تھکا لیں، خود کو پاگل کر دیں. تو یہ کوئی اچھا ایک چیز نہیں ہوتی کہ بھئی آپ جو ہے نا بہت زیادہ مادہ پرستی کے پیچھے پڑ جائیں اور مادہ پرستی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت کو خراب کر کے بیٹھ جائیں. تو پہلے اپنی صحت کو جو ہے اہمیت دیں اور اس کو جو ہے آپ ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی چیزیں آتی ہیں. کیونکہ باقی چیزیں مادہ پرستی میں اگر آپ پڑے رہیں گے اور چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے یا آسائشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ تو اس ملک میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر آپ تھوڑی تھوڑی سی اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سوچیں، تو پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کی زندگی جو ہے نا خود ہی آسان ہوتی چلی جائے گی. یعنی کہ اب کیا فائدہ ایسی کام کرنے کا کہ اگر میں جو ہے وہ ہر وقت ڈاکٹروں کے چکر لگا رہی ہوں، اگر ہر وقت میں جو ہے سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، تو ایسے کاموں میں جو ہے نا اگر کر کے میں خوش نہیں ہوں تو پھر مجھے کیا ان چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا سوچنے والی ہے. تو جناب یہ ایک گفتگو تھی تھوڑی سی آپ کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ سائیکوسومیٹک سمٹمز کیا ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ اگر آپ نے یہاں تک سنا. اللہ حافظ.